مجھے بھیک مل رہی ہے خواجہ سے، مجھے بھیک مل رہی ہے خواجہ سے، مجھے بھیک مل رہی ہے، تو میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، تو میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ دین کا رتبہ دراز ہے، بھارت کی سرزمین پہ خواجہ کا راج ہے، جس کو نوازا خواجہ نے وہ سرفراز ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے اس درگاہ میں خلیفہ جی کے ساتھ۔ سر آپ کا سواگت ہے، کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو پوتر استھان ہے لمبے سمے سے لوگوں کی آستھا کا کیندر بنا ہوا ہے، اور آج بھی جیسے ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں کی گنتی میں شردالو روز آتے ہیں اور اللہ میاں کا جو خوشبوئیں ہیں وہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروق اسرائیلی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام اور بہت مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء اکرام نے اپنے اپنے دور کے اندر ان کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی۔ آپ مجدد الفسانی کہلائے، مجدد کہا جاتا ہے تجدید کرنے والا، تو الف ہزار اور ثانی دوسرا، تو آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1000 سال کے بعد پہلا ہزارہ جب ختم ہو رہا تھا اور دوسرے ہزارے کی شروع تھی، تو اس وقت آپ کی ولادت ہوئی۔ تو آپ کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء اکرام نے آپ کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ایک نور دیکھا، تو آپ نے دیکھا کہ اس نور سے پورا عالم جو ہے وہ منور ہو گیا، تو آپ نے اپنا پہرا مبارک جو تھا اپنے سلسلے میں وصیت کیا کہ جب وہ شخص پیدا ہو تو میری طرف کو عطا کیا جائے۔ جو سلسلہ در سلسلہ چلتا ہوا حضرت شاہ کمال کیتھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے حضرت شیخ سکندر کیتھی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی خواہ میں حضرت کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ میری امانت جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ اس طرح وہ خرقہ جو تھا آپ تک پہنچا۔ جب آپ نے وہ خرقہ پہنا تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تمام کمالات قادریہ سے نواز دیا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائش سے پہلے جب یہ شہر جو سرہند جو ہے کسی زمانے میں جو ہے بالکل یہ جنگل تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، تو فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں لاہور سے دہلی قافلہ جا رہا تھا، تو اس جگہ پہ اس کا رات میں ٹھہراؤ ہوا، تو اس میں صاحب کشف بزرگ تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ انوارات الہی کی بارش ہو رہی ہے، تو انہوں نے اس کا ذکر بادشاہ سے کیا کہ میں نے یہاں پہ ایسے حالات دیکھے ہیں، یہ جنگل ہے، کوئی آبادی نہیں، تو یہاں پہ شہر تعمیر کیا جائے۔ تو بادشاہ نے حکم دے دیا اور شہر کی تعمیر شروع ہو گئی۔ اب وہ جتنی تعمیر دن میں کرتے وہ رات میں گر جاتی۔ کئی دن یہی سلسلہ چلتا رہا تو کسی کو معلوم نہ ہوا کہ ماجرا کیا ہے۔ کہ حضرت کے جد امجد جو حضرت امام رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہاں بھیجا گیا کہ آپ وہاں جائیے اور معلوم کریں کیا ماجرا ہے۔ جب آپ یہاں تشریف لائے تھے آپ نے دیکھا کہ بہت سے مزدور کام کر رہے ہیں، انہی میں ایک بزرگ جو تھے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بیگار میں لوگوں کو پکڑا اور کام پہ لگا دیا جاتا تھا، تو اس میں صاحب بزرگ تھے جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ اپنے حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کرتے تھے جتنا دن میں کام ہوتا تھا وہ رات میں گر جاتا۔ تو جب آپ سے حضرت امام رفیع الدین رحمۃ اللہ آپ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سے گرنا بننا جو ہے وہ آپ کو بلانا ہی مقصد تھا، کیونکہ جس شخص لیے شہر تعمیر ہو رہا ہے وہ آپ کی اولاد میں پیدا ہوگا۔ تو حضرت امام رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ پھر آپ افغانستان چھوڑ کے یہیں تشریف لے آئے اور یہیں آ کے آپ نے سکونت اختیار کی، اور حضرت امام رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی پشت میں حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آپ کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت کا جو دور ہے وہ اکبر اور جہانگیر کا دور گزرا۔ اکبر نے ایک نیا دین رائج کیا تھا، دین الہی، جو کہ اسلام کے بالکل خلاف تھا،
تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت واحد شخص ہے جنہوں نے دین الہی کے خلاف آواز بلند کی. تو اکبر کی موت کے بعد جہانگیر نے اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہا دین الہی کو، لیکن بہت سارے اس کے وزراء جو تھے محاور خان، عبد الرحمن خان، وہ حضرت کے مرید ہو گئے تھے. تو اپنے جہانگیر نے پہلے تو ان کو دور دور گورنر بنا کے بھیجا اور پھر حضرت کو اپنے دربار میں طلب کیا اور حضرت سے کہا کہ آپ سے مطلب دین الہی کی رسومات کو ادا کریں، لیکن آپ نے اس سے انکار کر دیا. اس نے ایک چھوٹا دروازہ بنوایا کہ آپ اس میں سے گزر کے آ جائیں، تو میں سمجھوں گا آپ نے دین الہی مطلب یہ آپ نے دین الہی کو جو ہے اپنے آگے اپنے سر جھکا دیا. لیکن جب آپ اندر داخل ہونے لگے تو آپ نے اپنا پہلے بایاں پاؤں اندر رکھا اور پیچھے گردن کر کے آپ اندر داخل ہوئے، کیونکہ وہ جہانگیر کے ارادوں کو سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کروانا چاہتا ہے. تو جہانگیر نے دو پہلوانوں کو بلوایا اور کہا کہ آپ ان کی گردن کو جھکا دیں، لیکن آپ کی گردن ناک سے خون جاری ہو گیا لیکن آپ کی گردن نہیں جھکی ان کے آگے. تو جہانگیر نے جو تھا آپ کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا. آپ کافی عرصہ کی قید و بند میں رہے، لیکن اسی دوران پھر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ محاور خان اور عبد الرحمن خان جو تھے انہوں نے نور جہاں جہانگیر دونوں کو گرفتار کر لیا اور حضرت کو پیغام پہنچایا کہ آپ اس کا فیصلہ فرمائیں. لیکن جب حضرت کو اس بارے میں علم ہوا تو آپ نے انہیں منع فرمایا. آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے جو قدم میرے لیے اٹھایا میری مرضی کے خلاف ہے، جہانگیر سے معافی مانگو، اس کی بادشاہ اس کو واپس سپرد کرو. تو یہ ساری حقیقت بھی جہانگیر کے جب علم میں آئی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا. اس نے دین الہی کو ختم کیا اور حضرت کے آگے آپ کا متقد ہوا. تو اس لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ریوائول آف اسلام کہلائے. آپ نے اس وقت میں جو اس وقت دین کے اندر جو برائیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی تھیں، آپ نے ان برائیوں کو دور کیا. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ساری زندگی جو تھی وہ اتباع سنت میں بسر ہوئی. سنت سے ہٹ کے آپ نے کوئی عمل نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں کہ سنت کا چھوٹے سے چھوٹا لمحہ جو ہے بڑے سے بڑی نفلی عبادت سے بہتر ہے. آپ کی زندگی جو تھی آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں گزری، اور یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی فرما دیا تھا کہ میں اپنی عمر جو ہے وہ 63 سال سے زیادہ نہیں دیکھتا. اور جس سال آپ کا وصال تھا، شب رات کا دن تھا، آپ عبادت میں مشغول تھے. تو آپ کی اہلیہ نے آپ سے کہا کہ آج معلوم نہیں اس دنیا سے کس کس کا پتہ کٹ جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ تم تو ایک انداز تردد سے بات کر رہی ہو، آج اس شخص کی حالت کیا ہوگی جس نے اپنا پتہ خود کٹتا ہوا دیکھ لیا ہو. تو اسی سال آپ نے یہ اپنے 28 سفر کو اس دنیا سے رخصت فرمائی. تو اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے جو ہیں پوری دنیا میں حضرت کے موجود ہیں. آپ کے جو آپ کو سبھی سلسلے خلافت تھے، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، لیکن جب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نقشبندی سلسلے میں داخل ہوئے تو آپ نے اس سلسلے کو سب سے زیادہ پسند فرمایا اور اب اسی سلسلے کو آپ نے آگے بڑھایا. آپ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر جو ہے سنت کی مکمل اتباع ہے، اس لیے آپ نے سلسلے کو سب سے زیادہ پسند فرمایا. الحمدللہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کا آپ کا خاندان جو ہے پوری دنیا میں حضرت کا خاندان ہے، اور ہمارا تعلق بھی جو ہے حضرت سے ایک نہالی نسبت ہے، ہم لوگ کے حال سے نسبت ہے ہم لوگوں کے. تو ہم تقریباً اور 8-10 پشتوں سے ہمارے بزرگ جو ہے یہاں کی خدمت انجام دے رہے ہیں. تو ایک بڑا یہاں سے ہمارا ایک تعلق ہے. تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیشہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، اور ان بزرگان دین نے جو پیغام پہنچایا اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.